السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کسی کو گیس ہونا، یعنی گیس ہو جاتی ہے تو اس کا روکنا کیسا ہے، کیا معاملات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ کیا نماز کی حالت میں گیس روکنا درست عمل ہوگا یا کیا معاملات ہوں گے؟ اس حوالے سے ایک اور بھی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب روک کے جو ہے لوگ وضو کی چکر میں جو ہے پیشاب روکتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اس میں جو ہے نماز ادا کرنا کے کیا معاملات ہیں؟ گیس اور پیشاب کی صورت میں کیا معاملات ہوں گے؟ کوئی نماز ادا کر رہا ہے، اس کے دورانیے میں اگر یہ پیشاب اس کو لگا ہوا ہو تو کیا وہ نماز کمپلیٹ کر لے، یا نماز کے دورانیے میں اس کو گیس کا کوئی ایشو بنتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماریاں بھی ہوتی ہے، گیس کا ایشو ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے بار بار ان کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر کیا گیس کا آنا اور اس کے اندر اس کو روکنا نماز کے اندر اور روک کے نماز کو کمپلیٹ کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں؟ تو چلیے علماء کرام کی رائے لیں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات گیس وغیرہ ہوتی ہے پیٹ میں، تو اس کو روکے رکھنا کہ میں وضو دوبارہ کون کرے، اسی میں نماز پڑھ دیں گے، یا حالت نماز میں ایسی کیفیت ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے حدیث کی روشنی میں کہ انسان کو توجہ کسی طرف جا رہی ہو، یعنی پیشاب کی طرف، استنجے کی طرف یا گیس کی طرف، اور وہ نماز ادا کرواؤ، تو نماز میں تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو اگر ان گندی اشیاء کی طرف توجہ ہوگی تو یہ لازم سی بات ہے، خراب چیز ہے اور بے ادبی ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تھوڑی سی سستی کو دور کریں۔ اگر آپ وضو کریں، آپ ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں، دو منٹ یا 1 منٹ میں وضو ہو جاتا ہے، کیوں سستی کر کے آدمی نماز کو مکروہ تحریمی انداز سے ادا کرے، اور 2 منٹ کا آدمی وضو نہیں کر سکتا؟ تو لہٰذا اس طرح کرنا یہ بالکل مکروہ تحریمی ہوگا۔ حالت نماز میں انسان بالکل نارمل کیفیت میں ہونا چاہیے، اس طرح کی کسی غلط چیز کا غلبہ نہیں ہو۔ دوستو آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے موقف یہ پیش کیا ہے کہ نماز کی حالت میں دھیان آپ کا نماز کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہے کہ آپ کا پیشاب جو ہے بہت زیادہ پریشرائز آ رہا ہے آپ کو، اور آپ کا دھیان سارا پیشاب کی طرف ہی جا رہا ہے، تو اس معاملے میں آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور اسی میں گیس کے حوالے سے بھی یہ ایشو ہے کہ جو ہے اگر آپ کے کنٹرول آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کنٹرول کیجئے، اس کے علاوہ جو ہے نماز کی طرف آپ کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے کہ نماز کی طرف آپ نے کنٹرول کر لیا اس چیز کو، اس کا دماغ ہٹ گیا آپ کا۔ لیکن اگر وہ چیز آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، دماغ آپ کا بار بار اسی طرف جا رہا ہے، تو آپ جو ہے پھر اس کو نماز کو جو ہے توڑ دیں وہیں پر، اور دوبارہ جو ہے اس کو معاملہ کمپلیٹ کر کے پھر دوبارہ وضو کر کے نماز کو پڑھ لیں۔ تو بہرحال آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ دوسرا موقف لیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہاں یونان میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، اکثر ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر عصر کے لیے وضو کیا تو اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس دوران اگر پیشاب آتا ہو تو اسے روک کر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نماز کے بعد جا کر کریں گے۔ اگر پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ الماس صاحب یونان سے۔ بہت تیز اگر پیشاب آ رہا ہے نا تو پھر روک نہیں سکتے اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً اس بارے میں حدیث ہے کہ مدافعات اخبثین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اس سے نماز میں دل نہیں لگے گا۔ ہلکا پھلکا آ رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے ہر آدمی کو تھوڑا بہت مثانے میں پیشاب تو ہوتا ہی ہے، وہ تھوڑا یعنی ہلکا پھلکا ہے، پریشر زیادہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں دل لگا رہے گا میرا، بار بار پیشاب کی طرف توجہ نہیں جائے گی نماز میں، تو پھر آپ روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پریشر سے آ رہا ہے تو پھر آپ وضو کر لیں، پیشاب کر کے دوبارہ وضو کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں وضو سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، بہت تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں سردیوں میں وضو کرنے سے، تو یہ فضیلت ہے نماز۔ دوستو آپ کے سامنے میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی موقف رکھ دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پریشر زیادہ ہے پیشاب کا، اور اسی میں دونوں صورتحال میں یہی ایک ہی آپ کے سامنے رائے پیش ہو رہی ہے، اور دونوں سچویشن میں ایک ہی رائے چلے گی اس کے اندر۔ اگر آپ کے اوپر پریشر زیادہ آ رہا ہے، پریشر زیادہ ہے، تو پہلے آپ جو ہے اس سے فارغ ہو جائیں پیشاب سے، پھر دوبارہ وضو کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں کے اندر تو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا وضو کرنے کا،
تو اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. کے دوران ہوا خارج ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اکثر نماز کے ٹائم یا نماز کے اندر ہوتا ہے, کیا ہر وقت نماز توڑ دیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے ایک ایسا کام یاد دلاتا ہے جو کام وہ بہت دنوں سے بھول چکا تھا, وہ جب بھی یاد آتا ہو, خشوع نماز خراب کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے, بلکہ حدیث میں وضو کے الفاظ, وضو کر کے اٹھتا ہے تو شیطان بولتا ہے تیری ہوا خارج ہو گئی, تیری ہوا خارج ہو گئی. یہ صرف وسوسہ ہے, یاد رکھیے. تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں, ایسا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد ہی لگتا رہے ہوا خارج ہو گئی. تو آپ نے فرمایا جب تک کہ آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا انسان کا. کتنا اچھا اصول بتا. یقین کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہو سکتی, کرائٹیریا دونوں بتا دی. شک کے تو آپ کا سوال ہے شک ہوتا ہے آپ کو, شک کے بنیاد پہ کوئی وضو نہیں ٹوٹتا کسی کا, کتنے بار شک آنے دو, 1000 بار لگ رہا پیٹ میں گڑگڑ آواز ہو رہی, کچھ نہیں ہوتا, ایسے وضو نہیں ٹوٹا آپ کا جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہو. یہ بہت اہم چیز ہے, ورنہ یہ بنیادیں بہت سے لوگ شک کی بنیاد پہ نماز توڑ دیتے. لہٰذا جب تک آپ کو شک ہے, چاہے وہ ہر وقت ہوتا ہے یا نماز کے وقت ہوتا ہے نماز کے بعد, یہ وسوسہ ہے, اس کا ٹینشن مت لیجیے. جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا جو ہے ہوا خارج ہو گئی تب تک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. نماز میں انشاءاللہ کوئی کمی اور کمزوری نہیں آئے گی. سو دوستوں آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا یہ موقف رکھ دیا. اچھا یہ موقف اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ تک جو ہے کچھ علماء کرام جو ہے آپ کے مطابق جواب آپ کو نہیں مل پاتا, تو کوئی ایسا علماء کرام ہوتے ہیں بیچ میں جو آپ کے سوال کا جواب اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی علماء کرام کے ذریعے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات مل سکیں. تو ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب نے آپ کے سامنے یہ موقف پیش کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں کو وسوسے بھی ہوتے ہیں کہ وضو کرتے ہی اور اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ گیس کا ایشو بنتا ہے, وضو کرتے ہی فوراً گیس کا ایشو بن جاتا ہے کچھ لوگوں کو. تو اس کے اندر جو ہے وسوسہ نہیں پالنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ آپ کی گیس خارج ہو گئی ہے تو پھر جو ہے آپ نماز کو چھوڑ دیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا پیٹ میں کچھ گڑگڑ ٹائپ ہوا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا خارج ہو گئی. مطلب جب تک پکا یقین نہ ہو جائے آپ کو تو اس میں نماز آپ کو نہیں توڑنی چاہیے. یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. سوال ہے سردیوں میں اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنے سے بچنے کے لیے اکثر لوگ پیشاب روک لیتے ہیں, کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر بہت شدید نہیں آیا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 خبیث چیزوں کا جب زور ہو تو نماز نہیں ہوتی, ایک پخانہ اور ایک پیشاب. لیکن زور ایک ہوتا تھوڑا بہت پیشاب, یعنی ایسا پیشاب کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں توجہ نہ بٹے, آپ کو درد نہ ہو. ظاہر ہے پیشاب کرنا بھی تو ایک پورا تردد ہے نا سردیوں میں. پھر پیشاب کر کے تو خالی مسئلہ نہیں ہوتا نا, پھر وہ قطروں والا بھی ایشو ہوتا ہے. آپ نے پورا استنجا کرنا ہے, وہ آپ قطروں کی بیماری اور وہ سارا میرا کلپ دیکھنا, بیماری کیا ہر بندے کو یعنی استنجے میں وہ پورا استبرا والا ایشو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایک ایشو ہوتا ہے. تو اگر بہت سخت نہیں ہے تو آپ روک سکتے ہیں, اگر سخت ہے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی, پھر تو آپ کو فارغ ہونا ضروری ہوگا. یہ اجتہاد ہے, آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہوگا, صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہی میں نے موقع پیش کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اگر بہت زیادہ پریشر ہے پیشاب کا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی اس حوالے سے کہ آپ پیشاب روک کے جو ہے نماز کو ادا کریں. ہاں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پہلے پیشاب کریں, پھر وضو دوبارہ کریں, پھر نماز کو ادا کر لیں. اور اگر پریشر آپ پہ اتنا نہیں ہے پیشاب کا یا کسی بھی ایشو کے اندر آپ کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہے, ہلکا پھلکا سا معاملہ ہو رہا ہے, تو کوئی اس میں مسئلہ والی بات نہیں ہے, آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو